الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونستعينه استعانة المتوكلين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ وہ جگہ جہاں علم امانت سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے، آپ کی مستقل توجہ اور محبت ہی اس چینل کی طاقت ہے، اس لیے گزارش ہے کہ آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا۔ آج ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب اجتہاد و تقلید سے چند نہایت اہم اصولی موضوعات پڑھیں گے۔ کیا ہر وہ کام بدعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد شروع ہوا؟ کیا تقلید شخصی بھی بدعت ہے؟ کیا کسی ایک امام کی پیروی ضروری ہے؟ کسی ایک امام کی تقلید کیوں؟ ایک دوسرے کے مسلک پر عمل کرنا، کیا ایک امام کا مقلد دوسرے امام کے مسئلے پر عمل کر سکتا ہے؟ چاروں ائمہ کی بیک وقت تقلید۔ کیا ہر وہ کام بدعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد شروع ہوا؟ سوال، کیا ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد شروع ہو بدعت ہوگا، یا کام کی نوعیت دیکھ کر اس پر بدعت کا فتویٰ لگے گا؟ جواب، دین کا سیکھنا تو شریعت نے فرض قرار دیا ہے، اور دین سیکھنے کا رواج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی تھا، اس لیے کسی عالم سے دین سیکھنا اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تقلید کرنا بدعت نہ ہوا۔ کیا تقلید شخصی بھی بدعت ہے؟ سوال، کسی کام میں جس قدر بھی فائدہ نظر آئے، وہ کام اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نہیں ہوا تو وہ بدعت ہی کہلائے گا، مثلا تقلید شخصی۔ جواب، آپ کا یہ خیال ہی غلط ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تقلید یا تقلید شخصی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اور یمن ہی کے دوسرے علاقے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو۔ یہ دونوں حضرات اپنے اپنے علاقے کے معلم تھے، اور وہاں کے لوگ ان سے مسائل شرعیہ معلوم کر کے ان پر عمل کرتے تھے۔ یہ تقلیدی شخصی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف بلاد و امصار میں معلم بنا کر بھیجا، اور ہر علاقے کے لوگ ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتووں پر عمل کرتے تھے۔ یہی تقلیدی شخصی تھی۔ کیا کسی ایک امام کی پیروی ضروری ہے؟ سوال، میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ میں کسی ایک امام کی پیروی لازمی نہیں سمجھتا، بلکہ جس کی جو بات دل کو لگے اس پر عمل کرتا ہو، جبکہ میرے رائے یہ ہے کہ کسی بھی ایک امام کی اقتداء ضروری ہے، ورنہ آدمی شتر بے مہار ہے۔ برائے مہربانی وضاحت فرمائیے کہ وہ صاحب اپنے عمل میں کس حد تک درست ہے۔ جواب، کسی امام کی پیروی نہ کرنا، بلکہ جس کا مسئلہ دل کو لگے اور اپنے لیے مفید مطلب ہو، اس کو اختیار کر لینا دین کی پیروی نہیں بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں۔ کسی ایک امام کی تقلید کیوں؟ سوال، جب چاروں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ برحق ہے، تو پھر ہمیں کسی ایک کی تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ ان چاروں سے پہلے لوگ کن کی تقلید کرتے تھے؟ جواب، جب چاروں امام برحق ہے تو کسی ایک کی تقلید حق ہی کی تقلید ہوگی، چونکہ بیک وقت سب کی تقلید ممکن نہیں، لا محالہ ایک کی لازمی ہوگی۔ دوئم، تقلید کی ضرورت اس لیے پیش آئے کہ کوئی آدمی گمراہ ہو کر اتباعی ہوا کا شکار نہ ہو جائے۔ جبکہ ائمہ اعظام سے پہلے کا دور خیر القرون کا دور تھا، وہاں لوگ اپنی مرضی چلانے کے بجائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھ لیتے تھے۔ ایک دوسرے کے مسلک پر عمل کرنا۔ سوال، اگر کوئی شخص اپنے مسلک کے علاوہ کسی مسلک کی پیروی ایک یا ایک سے زائد مسائل میں کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی اگر کوئی شافعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسئلے پر عمل کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟
جواب: اپنے امام کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک پر عمل کرنا دو شرطوں کے ساتھ صحیح ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا منشا ہوائے نفس نہ ہو، بلکہ دوسرا مسلک دلیل سے اقوی یعنی زیادہ قوی اور احوط یعنی زیادہ احتیاط والا نظر آئے۔ دوم یہ کہ دو مسلکوں کو گڑبڑ نہ کرے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں تلفیق کہا جاتا ہے، بلکہ جس مسلک پر عمل کرے اس مسلک کی تمام شرائط کو ملحوظ رکھے۔ کیا ایک امام کا مقلد دوسرے امام کے مسئلے پر عمل کر سکتا ہے؟ سوال: ہم فقہ میں حنفی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، مگر بعض امور میں مجھے دوسرے فقہا شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے زیادہ اپیل کرتی ہے۔ اگر خواہش نفس کی مداخلت نہ ہو تو بیک وقت حنفی رہتے ہوئے بعض امور میں دوسرے فقہا کو ترجیح دینا یعنی عملی امور میں درست ہے؟ جواب: ایک فقہ کو دوسرے پر ترجیح دینا یعنی کسی خاص مسئلے میں اہل علم کا کام ہے، میرے جیسے لوگوں کا کام نہیں۔ میرے جیسے لوگوں کے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ مذہب کے مفتیٰ بقول کی پابندی کرے۔ چاروں اماموں کی بیک وقت تقلید۔ سوال: عصر حاضر کی ایک مشہور اسکالر فرماتے ہیں کہ وہ کسی ایک فقہ کے مقلد نہیں، بلکہ وہ 5 ائمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ کیا بیک وقت ایک سے زائد فقوں کی پیروی کی جا سکتی ہے؟ انسان حسب منشا کسی بھی فقہ کے فیصلے کو اپنا سکتا ہے، کیا یہ عمل کلی مقصد شریعت کے منافی نہیں؟ جواب: مسائل کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ مسائل جو تمام فقہا کے درمیان متفق علیہ ہے، ان میں تو ظاہر ہے کہ کسی ایک مسلک کی پیروی کا سوال ہی نہیں۔ دوسری قسم ان مسائل کی ہے جن میں فقہا کا اجتہادی اختلاف ہے، اور ان میں بیک وقت سب کی پیروی تو ہو نہیں سکتی، ایک ہی کی پیروی ہو سکتی ہے، اور جس فقیہ کی پیروی کی جائے اس مسلک کے تمام شروط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ تمام مسائل میں ایک ہی فقہ کی پیروی کی جائے، اس میں سہولت بھی ہے، یکسوئی بھی ہے اور نفس کی بے قیدی سے امن بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مسئلے میں ایک فقیہ کی پیروی کر لی اور دوسرے مسئلے میں دوسرے فقیہ کی۔ اس میں چند خطرات ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ اس کا عمل تمام فقہا کے نزدیک غلط ہوگا۔ مثلا کوئی شخص یہ خیال کرے کہ چونکہ گاؤں میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ جائز ہے، اس لیے میں ان کے مسلک پر جمعہ پڑھتا ہوں، حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر نماز صحیح ہونے کے لیے بعض شرائط ایسی ہے جن کا اس کو علم نہیں، نہ اس نے ان شرائط کو ملحوظ رکھا، تو اس کا جمعہ نہ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہوا اور نہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہوا۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اس صورت میں نفس بے قید ہو جائے گا، جس مسلک کا جو مسئلہ اس کی پسند اور خواہش کے موافق ہوگا اس کو اختیار کر لیا کرے گا، یہ اتباعی ہوا و نفس ہے۔ تیسرا خطرہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس کو 2 مسلکوں میں سے ایک کے اختیار کرنے میں تردد پیدا ہو جائے گا، اور چونکہ خود علم نہیں رکھتا اس لیے کسی ایک مسلک کو ترجیح دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جیسے عامیوں کے لیے سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ایک مسلک کو اختیار کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ یہ تمام فقہی مسلک دریائے شریعت سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔ اللہم ارزقنا فقہا فی الدین وفہما فی اصولک وثبت قلوبنا علی الحق والاعتدال۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اختلاف میں ادب دے اور ہمیں بعمل مسلمانوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: آپ کے نزدیک تقلید کے حوالے سے سب سے زیادہ غلط فہمیاں کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ہمارے اور آپ کے اس دینی تعلق کو مزید مضبوط رکھنے کے لیے ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔